میں سائیکل پر جا رہا تھا کہ ایک شخص اپنا بچہ فٹ پاتھ کے کنارے لٹائے ہسپتال پہنچانے کے لیے ٹیکسی کا کرایہ مانگتا پھر رہا تھا۔ وہ کبھی کسی کا بازو پکڑ کر ہاتھ جوڑ دیتا کہ میرا بچہ بچا لے، مجھے ٹیکسی کا کرایہ دے دے، تو کبھی موٹر سائیکل والے کو ہاتھ دے کر روکتا، کبھی کسی کار والے کے پیچھے بھاگتا کہ وہ کار میں اس کے بچے کو اسپتال پہنچا دے۔ کوئی رکتا تو کوئی نہ رکتا، جو رکتا وہ بھی اسے گھور کر دیکھتا اور اسے ڈانٹتا، کام کر کے کھانے کی نصیحت کرتا اور آگے نکل جاتا۔ میں جو سائیکل سائیڈ پر روکے ایک پاؤں زمین پر ٹکے اس کا تماشا دیکھ رہا تھا، اچانک اس کی نظر مجھ پر بھی پڑی اور اس نے میری سائیکل کا ہینڈل پکڑ لیا اور کہا، بھائی جان، خدا کے لیے میرے بچے کی زندگی بچا لے، اس کو سخت بخار ہے، آپ نیچے اتر کر اس کو دیکھ تو لے، آپ کو یقین آ جائے گا، آپ دیکھیں گے تو شاید کسی اور کو بھی اعتبار آ جائے۔ مگر میں بھی سوچ میں پڑ گیا، پھر جس انداز میں اس نے میرے سائیکل کا ہینڈل پکڑ رکھا تھا، لگتا تھا کہ ادھر میں سائیکل سے اتروں وہ سائیکل پکڑ کے بھاگ جائے گا۔ میں نے بھی اسے کام کر کے کھانے کی تلقین کی اور پچھلے جمعے میں سنی ہوئی حدیث اس کو بھی سنا دی کہ کما کر کھانے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے، اور اپنے ہینڈل چھڑا کر آگے چل پڑا۔ 2-3 گھنٹے کے بعد جب میں واپس آیا تو وہ بھی اس جگہ کھڑا مانگ رہا تھا۔ بچے کو اب وہ سڑک کے پاس لے آیا تھا اور اس کے چہرے سے کپڑا بھی اٹھا رکھا تھا، وہ دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ اب وہ بچے کے کفن دفن کے لیے مانگ رہا تھا۔ میں نے سائیکل کو روکا اور میت کے چہرے کی طرف دیکھا، پھول کی طرح معصوم بچہ زندگی کی بازی ہار گیا تھا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میری جیب میں جو کچھ تھا سب بغیر گنے نکال کر باہر پھینکے، اور اس سے پہلے کہ اس کا باپ میری طرف متوجہ ہو، سائیکل اس قدر تیزی سے چلا کر بھاگا گویا ساری بلائیں میرے پیچھے لگی ہوئی ہیں۔ میں گھر پہنچا تو میرا برا حال تھا۔ کچھ دیر کے بعد مجھے بخار ہو گیا۔ بخار بھی کچھ ایسا تھا گویا میرے سارے گناہوں کا کفارہ اس بخار سے ہونا تھا۔ گھر والے مجھے اسپتال کے لیے لے کر نکلتے اور میں چارپائی سے چھلانگ لگا دیتا۔ مجھے اسپتال نہیں جانا تھا، میں اسی بچے کی طرح ایڑیاں رگڑ کر مرنا چاہتا تھا۔ 2-3 دن کے بعد بخار کا تو آرام آ گیا، مگر میں ذہنی مریض بن گیا۔ مجھے لگتا گویا میرا اپنا اکلوتا بیٹا جو تیسری کلاس میں پڑھتا تھا وہ اس بچے کے کفارے میں مر جائے گا۔ میں نے بچے کا اسکول جانا بند کر دیا۔ بیوی کے بار بار اصرار کے باوجود میں بچے کو اسکول تو کیا، دروازہ کھولنے بھی نہیں جانے دیتا تھا۔ دن گزرتے گئے اور بچے کا نام اسکول سے کٹ گیا تھا۔ بیوی نے اپنے بھائی سے بات کی جو دبئی کی ایک کمپنی میں کیشیئر تھا۔ اس نے مجھے باہر بلانے کے لیے پاسپورٹ بنانے کو کہا، مگر ایک تو میں شناختی کارڈ میں پیسوں کے ساتھ نکال کر بچے کی میت پر پھینک آیا تھا، دوسرا میں خود بھی بچے کو اکیلا چھوڑ کر باہر نہیں جانا چاہتا تھا۔ وہ 40 دن قیامت کے 40 دن تھے۔ 40ویں دن 10 بجے ہمارے گھر کا دروازہ بجا۔ دروازے میں نے خود ہی کھولا اور سامنے اس بچے کے باپ کو دیکھ کر مجھے چکر آ گئے۔ مجھے لگا جسے ہم دونوں آمنے سامنے کھڑے خلا میں چکر کاٹ رہے ہیں، درمیان میں بچے کا چہرہ بھی آ جاتا۔ میری کیفیت سے بے خبر اس باپ نے مجھے دبوچ لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ وہ کچھ کہنے کی بجائے میرے ٹھوڑی کو ہاتھ لگاتا اور اسے چوم لیتا، جبکہ میں پتھر کا بت بنے اس کی گرفت میں تھا کہ اچانک مجھے جھٹکا لگا اور میری چیخ کچھ اس طرح نکلی جیسے کسی کو پانی پیتے وقت ہچکی لگ جاتی ہے اور پانی اس کے منہ اور ناک سے بہہ نکلتا ہے۔ میں اس بچے کے باپ کو سختی کے ساتھ سینے سے لگائے یوں رو رہا تھا گویا اس کا نہیں بلکہ میرا بچہ مر گیا ہے۔ ہمارے رونے سے گھبرا کر پورا محلہ اکٹھا ہو گیا تھا۔ آہستہ آہستہ 40 دنوں کا غبار نکلا۔ اس کو میں گھر میں لے کر آیا، محلے والے بھی آ گئے تھے جنہوں نے اس آدمی سے بہت افسوس کیا۔ کچھ دیر بعد اس نے اپنی جیب سے میرا شناختی کارڈ نکالا اور مجھے واپس کیا، پھر جیب میں ہاتھ ڈال کر کچھ پیسے نکالے اور میرا شکریہ ادا کر کے کہنے لگا کہ آپ کے پیسے بڑی برکت والے تھے، شاید یہ آپ کے خلوص کی برکت تھی کہ میرے بہت سارے کام ہو گئے، سارے اخراجات کے بعد کچھ پیسے بچ گئے تھے، ان میں سے کچھ پیسے میں نے ادھار لے کر ڈالے ہیں، یہ آپ قبول کر لیجئے، باقی میں بہت جلد آپ کو واپس کر دوں گا۔ میں نے پیسے واپس لینے سے سختی کے ساتھ انکار کر دیا اور منت سماجت کر کے اسے پیسے رکھنے پر راضی کر لیا۔ اس کے بعد میں یہاں بطور اسٹیل فکسر آ گیا۔ میں جی جان سے کام کرتا تھا، چند ماہ میں ترقی کر کے فورمین بن گیا۔ 3 سال بعد میں نے سالے کی مدد سے اپنی کمپنی بنا لی اور اس بچے کے والد کو بھی اپنی کمپنی میں بلا لیا۔ آج وہ میری کمپنی میں کام کرتا ہے۔ اس بچے کے بعد اللہ نے اسے 2 بیٹیوں اور 1 بیٹی سے نوازا ہے۔ وہ آج تک نہیں پہچانا کہ میری سائیکل روک کر اس نے مجھ سے سوال کیا تھا۔ وہ مجھے ولی اللہ سمجھتا ہے جس نے اس کے بچے کی لاش دیکھ کر سب کچھ نکال کر دے دیا۔ تھوڑا سا دینے سے نہ وہ امیر ہوتا ہے اور نہ میں غریب ہوتا ہوں، بس دل کو تسلی ہوتی ہے کہ میں اس بچے کا خون بہا ادا کر رہا ہوں۔ جوتے والا ہمیں لوٹتا ہے، کپڑے والا ہمیں لوٹتا ہے، سبزی اور گوشت والا ہم کو لوٹتا ہے۔ اتنا لوٹنے کے بعد اگر کوئی ہمیں اللہ کے نام پر لوٹ لے تو شاید حشر میں ہماری نجات کا سامان ہو جائے کہ یہ بندہ میری خاطر میرے نام پہ لوٹتا رہا ہے۔ جب آپ کسی مجبور اور غریب کی مدد کرنے کا سوچتے ہو تب خدا گنجائش نکال ہی دیتا ہے، اور جب آپ کسی غریب کی مدد کرو تب یہ نہ سوچو کہ آپ اس کی مدد کر رہے ہیں، بلکہ یہ سوچو کہ وہ غریب آپ کی آخرت سنوارنے میں آپ کی مدد کر رہا ہے۔ اللہ سے شکوہ کرنے سے پہلے اپنے ارد گرد موجود غمزدہ لوگوں پر نظر ڈالیں،
اگر دل میں احساس ہوا تو منہ سے شکوے کی جگہ شکر ادا ہوگا۔